خائے زہرا خائے حیدر خائے زہرا خائے زہرا خائے زہرا خائے حیدر خائے زہرا خائے زہرا مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقال
إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. اب ہم انتہائی ادب سے گزارش کر رہے ہیں جناب زوال لکھنوی صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ معصوم کونین میں نظریں پیش کریں، اور گور ایجنسی یوگ ٹوک پر یہ مجلس لائیو آ رہی ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. کہ ابھی تک جو نہ سمجھے ابتدائے فاطمہ زہرا، ابھی تک جو نہ سمجھے ابتدائے فاطمہ زہرا، وہ کیا سمجھیں گے اوجے انتہائے فاطمہ زہرا. اور عطائے کبریا ہے فاطمہ سرکار مرسل کو، عطائے کبریا ہے فاطمہ سرکار مرسل کو، نبی کے دین کی قسمت عطائے فاطمہ زہرا، نبی کے دین کی قسمت عطائے فاطمہ زہرا. اور کبھی باغ فدق چھینا گرایا در کبھی ان پر، کبھی باغ فدق چھینا گرایا در کبھی ان پر. نبی کے بعد اتنا غم اٹھائے فاطمہ زہرا. ایک صلوات بھیج دینا بڑا ہو. سلام کے چند شعر بڑے بھائی پیش کر رہا ہوں محسن بھائی. کہ عظمت میں ایسی عرش مولا ہے فاطمہ، عظمت میں ایسی عرش مولا ہے فاطمہ، تبلیغ میں نبی کی سہارا ہے فاطمہ.
تبلیغ میں نبی کی سہارا ہے فاطمہ، عصمت میں آگے آپ کی اے بنت مصطفیٰ، عصمت میں آگے آپ کی اے بنت مصطفیٰ، یعنی عقب میں مریم و حوا ہے فاطمہ، یعنی عقب میں مریم و حوا ہے فاطمہ، اسلام لے رہا ہے بلائیں بطول کی، اسلام لے رہا ہے بلائیں بطول کی، تقدیر دین حق کا ستارہ ہے فاطمہ، تقدیر دین حق کا ستارہ ہے فاطمہ، تعظیم کر رہے ہیں پدر ہو کے مصطفیٰ، تعظیم کر رہے ہیں پدر ہو کے مصطفیٰ، کتنی نبی کی چشم میں آلہ ہے فاطمہ، کتنی نبی کی چشم میں آلہ ہے فاطمہ۔ یہ بھی شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں زاہد بھائی۔ بابا رسول پاک ہے، شوہر امام ہے، بابا رسول پاک ہے، شوہر امام ہے، اپنی جگہ عصمت کبریٰ ہے فاطمہ، اپنی جگہ عصمت کبریٰ ہے فاطمہ، جس پر نثار آئے تطہیری ہو گئی، جس پر نثار آئے تطہیری ہو گئی، عصمت کا سائے کی صحیفہ ہے فاطمہ، عصمت کا سائے کی صحیفہ ہے فاطمہ، زوار پوچھے کوئی رسالت معاب سے، زوار پوچھے کوئی سلوات بھیجنا ہوگا، زوار پوچھے کوئی رسالت معاب سے، معلوم ہے رسول کو کیا کیا ہے فاطمہ، معلوم ہے رسول کو کیا کیا ہے فاطمہ۔ یہ تھے شہر لبے جناب زوال لکھنوی صاحب، جو بارگاہ معصوم کونین میں نظریں پیش کر رہے تھے۔ اس سلسلے کی دوسری کڑی جناب شہر لبے زائل لکھنوی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں
اور بارگاہ سیدہ زاہد لکھنوی صاحب سے گزارش ہے کو تشریف لائیں بارگاہ سے معصوم کونین میں نظر میں زاہد لکھنوی صاحب سے. بیٹی سمجھ کے تھی نہ محبت بطول کی، معلوم تھا نبی کو حقیقت بطول کی. بیٹی سمجھ کے تھی نہ محبت بطول کی، معلوم تھا نبی کو حقیقت بطول کی. کہتی ہیں جو زبان سے ہوتا ہے، صلوات پڑھیں آپ. کہتی ہیں جو زبان سے ہوتا بھی ہے وہی، کہتی ہیں جو زبان سے ہوتا بھی ہے وہی، جیسے کہ ہو گئی ہے مشیت بطول کی، جیسے کہ ہو گئی ہے مشیت بطول کی. صلوات پڑھ دیں آپ حضرت. جیسے کہ ہو گئی ہے مشیت بطول کی، کاذب ہے جو بھی ان کے مقابل میں آئے گا، مہر مباح لا ہے صداقت بطول کی، مہر مباح لا ہے صداقت بطول کی. صلوات پڑھیں آپ. چند اشعار ممدوحی کی شان میں ایک اور صلوات پڑھیں آپ. ہر انکسار کی زینت بطول ہیں کہ نہیں، سماعت فرمائے. ہر انکسار کی زینت بطول ہیں کہ نہیں، ہر افتخار کی تمت بطول ہیں کہ نہیں. نماز حق تیری زینت بطول ہے کہ نہیں، تیری بقا کی ضمانت بطول ہے کہ نہیں، تیری بقا کی ضمانت بطول ہے کہ نہیں، تیری بقا کی ضمانت بطول ہے کہ نہیں. سقیفہ ساز بتائیں یہ اہل ایمان کو، خدا کی بولتی آیت بطول ہے کہ نہیں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. سقیفہ ساز بتائیں یہ اہل ایمان کو، خدا کی بولتی آیت بطول ہے کہ نہیں. شعر پیش کر رہے ہیں. خدا کی بولتی آیت بطول ہے کہ نہیں، اگر یہاں نہیں آتی تو پھر کہاں جاتی، اگر یہاں نہیں آتی تو پھر کہاں جاتی. خود انما کی ضرورت بطول ہے کہ نہیں، خود انما کی ضرورت بطول ہے کہ نہیں، خود انما کی ضرورت بطول ہے کہ نہیں، خود انما کی ضرورت بطول ہے کہ نہیں. بتاؤ دیکھ کے 11 اماموں کی سیرت، بتاؤ دیکھ کے 11 اماموں کی سیرت، جہاں میں حق کی علامت بطول ہے کہ نہیں، جہاں میں حق کی علامت بطول ہے کہ نہیں. وہ شعر پیش کر رہے ہیں. صلوات پڑھ دیں آپ. جہاں میں حق کی علامت بطول ہے کہ نہیں، اگر سمجھتے ہو مفہوم بزت و منی. وہ شعر پیش کر رہے ہیں. سماعت فرمائیں. اگر سمجھتے ہو مفہوم بزت و منی، تو پھر رسول صداقت بطول ہے کہ نہیں، تو پھر رسول صداقت بطول ہے کہ نہیں. اگر سمجھتے ہو مفہوم بزت و منی، تو پھر رسول صداقت بطول ہے کہ نہیں. میرا سوال ہے تم سے اے عقل کے اندھو، میرا سوال ہے تم سے اے عقل کے اندھو، شریک کار رسالت بطول ہے کہ نہیں. میرا سوال ہے تم سے اے عقل کے اندھو، شریک کار رسالت بطول ہے کہ نہیں. سوال مولانا تشریف لیں. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. آئیے مولانا. میرا سوال ہے تم سے اے عقل کے اندھو، شریک کار رسالت بطول ہے کہ نہیں.
سوال یہ بھی کیا تھا حسین نے رن میں، شعر پیش کر رہے ہیں، سوال یہ بھی کیا تھا حسین نے رن میں، اکیلی جزو رسالت بطول ہے کہ نہیں، اکیلی جزو رسالت بطول ہے کہ نہیں، جب ان کے دونوں پسر خود ہیں خلد کے سردار، جب ان کے دونوں پسر خود ہیں خلد کے سردار، پھر ان سے صاحب عظمت بطول ہے کہ نہیں، پھر ان سے صاحب عظمت بطول ہے کہ نہیں، حسن سے تابع حسن سب ہیں ان کے لال شہید، حسن سے تابع حسن سب ہیں ان کے لال شہید، خزانہ دار شہادت بطول ہے کہ نہیں، خزانہ دار شہادت بطول ہے کہ نہیں، علی کے جیسے عبادت گزار کی خاطر، علی کے جیسے عبادت گزار کی خاطر، معین خاص عبادت بطول ہے کہ نہیں، معین خاص عبادت بطول ہے کہ نہیں، جب نام فاطمہ رکھا ہے ان کا قدرت نے، شعر پیش کر رہے ہیں، صلوات پڑھیں آپ حضرت، جب نام فاطمہ رکھا ہے ان کا قدرت نے، تو شان فاطر فطرت بطول ہے کہ نہیں، تو شان فاطر فطرت بطول ہے کہ نہیں، آخری دو شعر، تو شان فاطر فطرت بطول ہے کہ نہیں، امام آکل خون حسین کا بدلہ، امام آکل خون حسین کا بدلہ، لیے یہ قلب میں حسرت بطول ہے کہ نہیں، لیے آخری شعر، لیے یہ قلب میں حسرت بطول ہے کہ نہیں، آخری شعر خاص طور سے، جب آئی فاطمہ زیر کسا چلی آیت، مولانا سماعت فرمائے، جب آئی فاطمہ زیر کسا چلی آیت، یہ دیکھتی رہی آیت بطول ہے کہ نہیں، جب آئی فاطمہ زیر کسا چلی آیت، یہ دیکھتی رہی آیت بطول ہے کہ نہیں، یہ پوچھتا ہے فرشتوں سے جوش میں زاہد، نبی کے دی کی ضرورت بطول ہے کہ نہیں، نبی کے دی کی سے ہمارے درمیان میں دو ہیں، جناب شارق رضوی صاحب، اور سوزخانی کے لیے جناب اون حیدر صاحب۔ حجت الاسلام علی جناب مولانا قمر عباس خان صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اب گزارش کر رہے ہیں جناب شارق رضوی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ جناب سیدہ میں نظریں پیش کریں، اور اس کے بعد میں 10 منٹ کی سوزخانی ہوگی۔ شہزادی کونین کا اس سال کا نیا نوحہ ہے، جو ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے مرکز سے پڑھ رہا ہے، اس کی بیٹی پہ کتنے ستم ہوئے، تو یقیناً باپ کی قبر سکون سے نہیں رہی ہوگی، باپ تڑپ رہا ہے اپنی بیٹی کے لیے، نوحہ بیان کر رہا ہے، شہزادی کے قاتلوں پہ بے شمار لعنت آپ کو۔ مرقد میں یہ نوحہ تھا، مرسل کا میری زہرا، مرقد میں یہ نوحہ تھا، مرسل کا میری زہرا۔ دیکھیے ایک باپ کس طرح سے اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہا ہے، ماشاءاللہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خود یہاں پہ بزرگ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ مرقد میں یہ نوحہ تھا، مرسل کا میری زہرا،
تم نے ستم سہا ہے تم نے ستم سہا ہے امت کا میری زہرا مرقد میں یہ نوحہ تھا مرسل کا میری زہرا. شرابیوں کا دربار ہے, جنت کی شہزادی ہے, کتنا تکلیف دہ منظر ہے. دربار میں گئی ہے جنت کی شہزادی, دربار میں گئی ہے جنت کی شہزادی, ظالم ہے بیٹھا اوپر مجمع میں شہزادی, ظالم ہے بیٹھا اوپر مجمع میں شہزادی, کچھ پاس ان کو نہ ہے کچھ پاس ان کو نہ ہے آیت کا میری زہرا, مرقد میں یہ نوحہ تھا مرسل کا میری زہرا. کذاب حکمراں ہے غاصب کی ہے حکومت, کذاب حکمراں ہے غاصب کی ہے حکومت, جھوٹے محدثوں کے کاتب کی ہے حکومت, پہنیں گے توق یہ بھی پہنیں گے توق یہ بھی لعنت کا میری زہرا, مرقد میں یہ نوحہ تھا مرسل کا میری زہرا. کیا کیا ستم ہوئے ہیں دیکھیے. تحریر پھاڑ ڈالی تھی برسر سپاہی, کتنے ستم ہوئے. تحریر پھاڑ ڈالی تھی برسر سپاہی, تحریر پھاڑ ڈالی تھی برسر سپاہی, مانی نہیں لئی نے حسنین کی گواہی, مانی نہیں لئی نے حسنین کی گواہی, یہ قول بھول بیٹھے احمد کا میری زہرا, مرقد میں یہ نوحہ تھا مرسل کا میری زہرا. تعظیم میں اٹھا ہوں میں بارہا تمہارے, تعظیم میں اٹھا ہوں میں بارہا تمہارے, میں نے پڑھے قصیدے بے انتہا تمہارے, مداح تھا میں تیری عظمت کا میری زہرا, مرقد میں یہ نوحہ تھا مرسل کا میری زہرا. اور میں بے خبر نہیں ہوں ہر ظلم کی خبر ہے,
میں بے خبر نہیں ہوں، ہر ظلم کی خبر ہے، میں کہہ گیا تھا سب سے زہرا میرا جگر ہے، نہ ہاتھ پھیرا سر پر شفقت کا میری زہرا، مرقد میں یہ نوحہ تھا مرسل کا میری زہرا۔ اس کے بعد باپ کا انتقال ہوا، شہزادی پہ رونے پہ بھی پہرا لگا دیا گیا۔ مرقد میں یہ نوحہ تھا مرسل کا میری زہرا، ارے ماتم پا پہرے داری، رونے پا پہرے داری، ہائے ہائے کیا کیا ظلم ہوئے شہزادی پہ، 18 سال کی عمر تھی شہزادی کی۔ ماتم پا پہرے داری، رونے پا پہرے داری، اپنے ہی باپ پر نہ رو پائی یہ بیچاری، تازہ ہے غم ابھی بھی رحلت کا میری زہرا، مرقد میں یہ نوحہ تھا مرسل کا میری زہرا۔ جو ظلم شہزادی پہ ہوا اس ٹائم پہ، اور آج بھی ظلم ہو رہا ہے کہ شہزادی کی قبر پہ سایہ نہیں ہے، آل سعود پہ بے شمار لعنت ہو۔ مرقد بھی تیری ہائے بے صاحبہ ہے زہرا، باپ کو اس کی بھی تکلیف ہے۔ مرقد بھی تیری ہائے بے صاحبہ ہے زہرا، دنیا میں تیرے جتنے بھی نوحہ خواہ ہے زہرا، سب کو شرف ہو حاصل زیارت کا میری زہرا، مرقد میں یہ نوحہ تھا مرسل کا میری زہرا۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ پر درد یہ کہانی شاعری کی ہے زبانی، پر درد یہ کہانی شاعری کی ہے زبانی، تیرے قلم کی عارف تیرے قلم کی عارف ہے خوں بھری روانی، ان کو صلہ ملے گا مدحت کا میری زہرا، مرقد میں یہ نوحہ تھا مرسل کا میری زہرا، ہائے فاطمہ 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 زہرا۔ ہم گزارش کر رہے ہیں جناب اون حیدر صاحب سے کو تشریف لائیں اور سوسخانی کریں۔ حجت الاسلام علی جناب مولانا قمر عباس خان صاحب قبلہ مجلس و خطاب فرمائیں گے، تشریف لا چکے ہیں۔ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی
سایہ رحمت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ، شوہر ولی پدر ہے پیغمبر پہ امام، کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ، کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ، مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ، مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ، دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ، حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ، عالم یوں شریک اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہیں، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، اٹھ اٹھ کے خاک اڑاتی ہے جو بن میں، شاید الیسر
بہن ڈھونڈ رہی ہے شاید اصغر کو تا دیر تڑپ تیرے تعظیم کو تعظیم کو لاشے تا دیر تڑپ تیرے تعظیم کو لاشے یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے برچھی علی اکبر تیرے سینے میں گڑی ہے برچھی علی اکبر تیرے سینے میں گڑی ہے چوٹ تو زینب کے کلیجے پہ پڑی ہے پر چوٹ تو زینب کے سجاد تو خاموش ہے بازار میں لیکن زنجیر کی ایک کڑی بول رہی ہے زنجیر کی ایک تاریخ ذرا سانس کو روکے ہوئے رکھنا عمران کی غیرت سوئے دربار چلی ہے زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہیں اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاة الضیاء ومنہاج الوادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علمها ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بدین المشہور وعلم الماسور والکتاب المستور
مولانا و مقتدانا و ہادینا ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساءکم. صلوات عنایت واجب الاحترام مومنین کرام، بزرگان ملت، قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے. تقریباً جتنے حضرات بھی تشریف فرما ہے ہر آدمی کو یاد ہوگی. اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے. بشرطہا و شروطہا، جتنے آل محمد علیہ السلام بلند اتنی بلند تر صلوات عنایت. پورا قرآن مجید محمد و آل محمد کی حسین اداؤں کا مجموعہ ہے. یہ ادا کرتے رہے قرآن مجید بنتا رہا. یہ رزم میں آئے تو آیت نازل ہوئی، یہ بد میں آئے تو آیت نازل ہوئی. کسی کو کھانا کھلایا تو آیت نازل ہوئی، یہ چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو آیت نازل ہوئی. ہماری فقہ میں جمعرات کی روٹیاں کھانے والوں کو امام نہیں کہتے ہیں. ہماری فقہ میں امام اسے کہا جاتا ہے جس کے زبان سے نکلے ہوئے لفظ جب آسمان سے پلٹے تو قرآن مجید کی آیت بن جائے. ایک صلوات بآواز بلند بھیجے محمد. ذرا صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ظاہر سی بات مجالس کثرت سے. یہ شبر صاحب بیٹھے، ابھی ان کے گاؤں سے میں پڑھ کے آ رہا ہوں اور براہ راست مجھے الہ آباد جانا ہے. ایک اور صلوات بآواز بلند. بس تھوڑا سا ثبوت دیتے رہیے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ عزیزان گرامی، قرآن مجید نے آل محمد علیہ السلام کا قصیدہ پڑھا ہے، اور قرآن مجید کے اندر آل محمد کا جو قصیدہ ہے اسی وقت سمجھ میں آئے گا کہ جب اپنی آنکھ سے بغض کی عینک اتار کے دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ آل محمد ہے کیا. ایک چھوٹی سی مثال بہت جلدی سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اچھا، مثالیں مجلسوں میں جو دی جاتی ہے کسی اور غرض سے نہیں ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی کسی کو فٹ بھی آ جاتی ہے. اور جب اگر کسی کو چپک بھی جائے تو آدمی یہ نہ سوچے کہ صاحب شاید کسی نے کہہ دیا ہو. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم ایسے بنے کیوں کہ ہمارے اوپر یہ ثابت آ جائے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، مطلب ہم ایسے بنے کیوں کہ ہمارے اوپر ہی فٹ کیوں آئے. تو بہرحال ایک بستی جس کے اندر کثرت سے مجلس پڑھنے جانا ہوا کرتا تھا، ایک لڑکا تھا 15 سال کا، وہ بالکل آگے بیٹھا رہتا تھا، اور ایک لڑکا بالکل پیچھے بیٹھا رہتا تھا. تو جو لڑکا آگے بیٹھا رہتا تھا اس کو ہم نے ایک روز اٹھا کے پیچھے کر دیا، اور جو بالکل پیچھے بیٹھا ہوا تھا میں نے اسے آگے بلا لیا. میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، عقلوں کا ذمہ دار نہیں ہوں. اب پڑھ کے تو ہم چلے گئے صاحب. اب آپس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب کو دیکھیے، یہ بھی عجیب آدمی ہے، یہ بھی صورت دیکھ کے بھاپ لیتے ہیں کون امیر آدمی ہے کون غریب آدمی ہے، جبکہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون غریب تھا کون امیر تھا. اب جب ہمارے کان تک یہ بات آئی کہ ارے صاحب آپ نے ایک لڑکے کو پیچھے کر دیا اور پیچھے والے کو آگے بلا لیا، جو بالکل آگے لڑکا بیٹھا ہوا تھا وہ ایک غریب لڑکا تھا، رکشے والے کا لڑکا تھا یا بہت ہی چھوٹے طبقے کا لڑکا تھا، آپ نے اس کو پیچھے کر دیا. اور وہ ایک امیر باپ کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اسے آگے بلا لیا. تو میں نے کہا جناب والا، نہ میں آگے والے کو جانتا ہوں نہ پیچھے والے کو جانتا ہوں. بغیر سبب میں نے پیچھے نہیں کیا، بغیر سبب ہم نے اس کو آگے نہیں بلایا.
جو آگے بیٹھا رہتا ہے تو اس کو میں نے پیچھے اس لیے کیا کہ وہ بڑا شرارتی تھا، چونکہ میں ایسی جگہ بیٹھا ہوں کہ سب کو دیکھتا ہوں۔ وہ کرتا یہ تھا کہ بزرگوں کے کپڑے ایک دوسرے میں باندھ دیتا تھا، اور جب بزرگ اٹھتے تھے تو ان کو دقت ہوتی تھی، اس لیے ہم نے اس کو پیچھے کر دیا، اور جو بالکل پیچھے بیٹھا تھا اس کو ہم نے آگے بلایا۔ کیوں بلایا؟ کہ اس کی ذہانت اتنی اچھی تھی کہ مجلس کے بعد کہیے کہ قمر عباس نے پڑھا کیا ہے تو اچھی خاصی مجلس سنا دیتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بزم میں صلاحیت دے کے بلایا جاتا ہے، بزم میں صلاحیت دے کے اٹھایا جاتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، قرآن کی بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے کہ صاحب ہم مباہلہ کریں گے۔ میں مباہلہ نہیں پڑھوں گا لیکن کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور یہ بھی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب طٰہٰ یاسین مزمل ان سے ارشاد فرمایا، کہا کہ آپ جائیے، جب یہ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ آپ تشریف لے جائیں۔ لیکن اگر لفظ نساء کی بات آئی ہے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو لے لیجیے، اور اگر بیٹوں کا تذکرہ ہوا ہے تو حسنین علیہ السلام کو لے لیجیے، اور نفس کی بات آئی ہے تو حضرت علی علیہ السلام کو لے لیجیے۔ لے کے چلے جائیے۔ پیغمبر نے اپنے مختصر سے قافلے کو تشکیل دیا، اور تشکیل دینے کے بعد قافلے کو لے کے چلے ہیں۔ اچھا، لفظ نساء کی بات جب آئی تھی، جو بحثیں ہوتی ہے کہ لفظ نساء کی بات آئی تھی تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ بہت سی خواتین تھیں، کسی ایک بیوی کا انتخاب کر لیا ہوتا۔ تاریخ پڑھیے، صرف مجلس سننے کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر سے سنا مجلس کے بعد ادھر سے ختم ہو گیا۔ جس وقت یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی تھی اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں 9 حجرے تھے۔ توجہ کیجئے گا، اس وقت نبی کے ہاں 9 حجرے تھے۔ اب جب 9 حجرے تھے، اس سے زیادہ میں وضاحت کا قائل نہیں ہوں، اس وقت نبی کے ہاں 9 حجرے تھے، لیکن واہر انتخاب محمد ان 9 حجروں میں سے کسی ایک بیوی کو نہیں لیا۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ان 9 حجروں میں سے کسی ایک بیوی کا انتخاب نہیں کیا، اور علی کے گھر سے کسی کو چھوڑا نہیں، اور یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ اچھا، جب یہ قافلہ جا رہا ہے تو جو لوگ گھر کے اندر موجود تھے 9 حجروں کے اندر، کیا ان میں سے کسی ایک کی خواہش نہ ہوئی ہو، کسی ایک کی تمنا ہوئی نہ ہو کہ صاحب ہم بھی چلے جائیں؟ اس لیے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی سب سے زیادہ ہم سے پیار کرتے تھے، اس لیے کہ نبی سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتے تھے۔ اچھا، نبی سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتے تھے، نبی سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتے تھے، تو نبی نے آپ کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے یہاں پیار اور یہ تمام چیزیں قابل قبول نہیں ہے، نبی کے ہاں ایمان ملاک ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، نبی کے ہاں ایمان ملاک ہے۔ اچھا، کیا دل کے اندر خواہش پیدا نہیں ہوئی ہوگی کہ ہم بھی جائیں؟ جائیں تو کس منہ سے جائیں؟ توجہ کیجئے گا، جائیں تو کس منہ سے جائیں؟ اس لیے کہ آگے آیت خود سد راہ تھی کہ جو لوگ جھوٹے ہوں گے ان کے اوپر لعنت کی جائے گی۔ اب یہ لعنت کا مسئلہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ قرآن مجید سے ہے۔ اب اپنے لوگوں میں جو شیعہ وہابی داخل ہو گئے ہیں، کم سے کم ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ صاحب یہ لعنت کا مسئلہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ قمر عباس اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہے ہیں، اور اگر اتنی دقت ہے تو قرآن کے اندر جو لعنت کی آیت ہے اسے ہٹا دیا جائے۔
اس کے ساتھ ساتھ بی بی ارشاد فرماتی، ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہے یہ حقیر بی بی ارشاد فرماتی ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ فرمان ہے، جب بھی کوئی میرے قاتل کے اوپر لعنت کرتا ہے تو مجھے تقویت قلب ہوتی ہے، کوئی بھی میرے قاتل کے اوپر لعنت کرتا ہے تو مجھے تقویت قلب ہوتی ہے۔ بحث یہ نہیں ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب روک رہا ہوں میں آپ کو ایک منزل میں، اکثر و بیشتر اب بہت سے لوگ ہمارے ہاں داخل ہو گئے، دوسروں سے بحث کرنا چھوڑ دیجئے، اور بڑے بڑے لوگ داخل ہو گئے ہیں۔ خالی لباس سے اوپر مت جایا کیجئے کہ بڑی اچھی قبا ہے، بڑا اچھا ماما ہے، بڑی اچھی ٹوپی ہے، بڑی اچھی شیروانی ہے، اس کے اندر بھی بڑے بڑے لوگ داخل ہو گئے ہیں۔ ابھی نیٹ کے اوپر مجلس آ رہی تھی، مولانا صاحب پڑھ رہے تھے کہ یہ بالکل غلط بات لوگوں کے درمیان پھیلائی جاتی ہے کہ جو ہے جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں دروازہ تھا، بی بی کے گھر میں دروازہ ہی نہیں تھا۔ اس کے پڑھنے پہ مجھے تعجب نہیں ہے، سننے والے پہ تعجب ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، مجھے اس کے پڑھنے پہ تعجب نہیں ہے، اس سننے والے کے اوپر تعجب ہے کہ بی بی کے گھر میں دروازہ ہی نہیں تھا۔ جب دروازہ ہی نہیں تھا تو جلا کیا؟ ہم نے کہا یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، اگر تحقیق کی جائے تو جنہوں نے جلایا تھا کہیں نہ کہیں آپ کا رابطہ ان سے ضرور ملتا ہوگا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجیے، ایک صلوات بآواز بلند بھیجے محمد یہ اس لیے کہ میں یوں نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کی محبت ہر آدمی کے دل میں نہیں آتی ہے، انہی جگہ کے اوپر آتی ہے جہاں پاکیزگی نفس ہوتی ہے، جہاں پاکیزگی طہارت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے بھی اسی شہر کے اندر پڑھا ہے اور اسی جگہ کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ صاحب دبے تلے پاؤں وہابیت ہمارے اور آپ کے گھروں میں داخل ہو رہی ہے۔ ہمیں ہے آپ کو آگاہ کرنا۔ بہت سے لوگ بڑی گردن ہلا کے کہہ دیتے ہیں، بڑا سا سر ہلا کے کہہ دیتے ہیں، ارے مولانا لوگ تو یوں ہی کہتے ہیں، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ بے شک ہم اتحاد کے قائل ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اتحاد نہ کیجیے، بے شک اتحاد کیجیے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لیکن جب ہمارے عقیدہ کی بات ہوگی تو ہمارا عقیدہ اور ہے، مسلمانوں کا عقیدہ اور ہے۔ ہم قطعی طور پر ان سے تعلق نہیں رکھتے جن لوگوں نے آل محمد کو اذیت پہنچائی، اور یاد رکھیے گا قبر کے اندر نہ ملا کام آئے گا، نہ مولوی کام آئے گا، نہ مجتہد آئے گا، نہ علامہ آئے گا، قبر کے اندر آئیں گے آل محمد، تو رابطہ انہی سے رکھا جائے جو قبر کے اندر کام آئے۔ عزیزان گرامی، سوچنے کی بات ہے، کسی کو نہیں پتا کب بلا لیا جائے۔ کسی کو یہ معلوم ہے میں ممبر کے اوپر مجلس پڑھ رہا ہوں، اپنے پیروں سے چل کے آیا ہوں، کوئی گارنٹی ہے کہ وہ اپنے پیر سے چل کے چلا جاؤں گا؟ نہ، 1 منٹ کے اندر سب کچھ ختم۔ اور اس کے بعد صاحب یہ بھی رہتا ہے کہ محشر میں شہزادی ہماری شفاعت کریں گی، کم سے کم ایسے بنو تو کہ شفاعت کریں، اس لائق تو اپنے آپ کو بناؤ کہ شفاعت کریں۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ میں بہت دست ادب جوڑ کے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، شیعہ گھر میں پیدا ہونا یہ کمال کی بات نہیں ہے، شیعہ ہو جانا یہ کمال کی بات ہے، صرف پیدا ہونا یہ کمال کی بات نہیں ہے، ٹائٹل لگا کے ٹہلنا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر سیرت سیدہ ہمارے پاس ذرا سی جھلک نہیں آتی ہے تو ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم اس گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں، کم سے کم کچھ تو ہمارے اندر جھلک آنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، نبی اپنا قافلہ لے کے جا رہے ہیں، ایک طرف امام حسن علیہ السلام، ایک طرف امام حسین علیہ السلام، ان کے پیچھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، ان کے پیچھے جناب امیر علیہ السلام۔ یہ قافلہ روا دوا ہے۔ یا نبی اللہ، یا آپ آگے کیوں ہو گئے، علی کو پیچھے کیوں رکھ دیا؟ تو شاید نبی جواب دے، آگے سے نظر پڑے تو رسالت دکھائی دے، پیچھے سے نظر پڑے تو امامت دکھائی دے۔
یا جملوں کو بدل کے یوں کہہ دوں کہ درمیان سے سیدہ کو ہٹا لیا جائے، نہ امامت مکمل ہوگی نہ رسالت مکمل ہوگی۔ عزیزان گرامی، اب جب یہ قافلہ وہاں کے اوپر پہنچا، کہنے لگے کہ جو ان کا بڑا ملا تھا، بڑا پادری تھا، کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریے گا؟ کہا ہم ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں، مشہور چیز ہے لیکن ایک چھوٹی سی فکر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا دے دعا کے لیے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ تھے کون؟ میں آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں، تھے کون؟ تھوڑا بولیے، مجلسیں بہت سنتے تو یاد بھی رکھا کیجئے کہا کیا جاتا ہے۔ تھے کون؟ کہا نصارہ اور نجران تھے نصارہ اور نجران، آل محمد کی عظمت کو سمجھ رہے تھے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تھے نصارہ اور نجران، آل محمد کی عظمت کو سمجھ رہے تھے۔ آج کل کے مسلمانوں کی طرح بے غیرت نہیں تھے، کم سے کم عظمت سمجھ رہے تھے کہ آل محمد ہیں یہ، اگر ہاتھ بلند کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ یہ ایک جملہ تھا، جملہ معترضہ جو آپ تک آیا۔ اب یہاں سے بیدار ہو کے سنیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ عالم یہ ہے، نبی جو لے کے گئے، علی کو لے کے گئے نفس کی جگہ۔ جتنی تفسیریں، تفسیر صافی، تفسیر عیاشی، تفسیر در منصور، علامہ جلال الدین سیوطی، سب نے لکھا کہ علی کو جو لے کے گئے نفس کی جگہ، علی کو جو لے کے گئے نفس کی جگہ۔ توجہ کیجئے گا، ایک تفسیر ہے جس تفسیر کا نام ہے ضیاء القرآن۔ یہ تفسیر پہلے آپ کے شہر میں نہیں ملتی تھی، اب نظامی کے ہاں ملنے لگی ہے۔ ہو سکتا ہے محسن صاحب کے ہاں ہو تو مجھے نہیں معلوم، نظامی کے ہاں وہ تفسیر ملتی ہے جس تفسیر کا نام ہے ضیاء القرآن۔ رائٹر کا نام، رائٹر لکھنے والا جو ہے کرم شاہ رہنے والا ہے پاکستان کا۔ پاکستان میں ایک شہر ہے جس شہر کا نام ہے شہر گجرات۔ گجرات شہر کے ماتحت ایک گاؤں ہے جس گاؤں کا نام ہے بھیرا۔ بھیرے کا رہنے والا کرم شاہ، اس نے تفسیر لکھی جس تفسیر کا نام ہے ضیاء القرآن۔ اس کے اندر اس نے یہ لکھا کہ تفاسیر کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ علی کو جو لے کے گئے نفس کی جگہ، علی کو جو لے کے گئے نفس کی جگہ، علی کو جو لے کے گئے نفس کی جگہ۔ لیکن علی کو جو لے کے گئے تھے نفس کی جگہ نہیں لے کے گئے تھے، علی کو جو لے کے گئے تھے بیٹے کی حیثیت سے لے کے گئے تھے۔ بھائی علی رسول اللہ کے بیٹے کہاں سے ہوئے؟ اس نے بات بہت اچھی لکھی ہے، پیاری لکھی ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عالم یہ کہا علی کو جو لے کے گئے وہ نفس کی جگہ نہیں، علی کو جو لے کے گئے بیٹے کی حیثیت سے لے کے گئے۔ علی رسول اللہ کے بیٹے کہاں سے ہو گئے؟ کہا حدیث پیغمبر ہے، ہر آدمی کے 3 والدین ہوتے ہیں، ایک اس کے اپنے اماں ابا۔ زمانہ بہت خراب ہے میاں، جب اپنے ابا اماں کو پوچھتے نہیں تو آگے تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اس کے اپنے اماں ابا، وہ باپ کہلاتا ہے۔ دوسرا وہ باپ جو ایک حرف پڑھا دے، اپنا فن سکھا دے، جسے ہم آپ کو استاد کہتے ہیں۔ اب وہ الگ مسئلہ ہے، اشعار کسی کے ہو مقطع کسی کا ہو، ٹھیک ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ میٹر کسی کا ہو پڑھ کوئی اور رہا ہو، لیکن ایک حرف پڑھا دے، اپنا فن سکھا دے، جسے ہم آپ اردو میں استاد کہتے ہیں، وہ جناب والا باپ کے برابر ہوتا ہے۔ تیسرا باپ وہ کہلاتا ہے جس کی بیٹی آدمی بیاہ کے گھر میں لے آتا ہے، جسے ہم آپ محبت سے خسر محترم کہتے ہیں۔ ایک صلوات بآواز بلند بھیجے محمد۔ عزیزان گرامی، اور ایک حدیث نبی نے ارشاد فرمائی، بیٹیاں رحمت، پیغمبر کی حدیث ہے، جہاں روک رہا ہوں وہیں واپس آؤں گا۔ بیٹیاں رحمت، زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا۔ بیٹیاں ہیں رحمت، زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا۔ پڑھ میں رہا ہوں، سنا آپ رہے ہیں۔ جب دوسروں کے مذاہب ہمارے اور آپ کے گھروں میں کیبل کے ذریعے سے پہنچائے جائیں گے، لامحالہ ہم اپنے مذہب سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ جب دوسروں کے مذاہب ہمارے اور آپ کے گھروں میں پہنچائے جائیں گے تو لامحالہ ہم اپنے مذہب سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ بیٹیاں رحمت، زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا۔ تقریباً ہر گھر میں یہ بیٹی ہوتی ہے،
اور یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہے، اور جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو ایک وہ منزل آتی ہے کہ اس کا رشتہ بھی آتا ہے، رشتہ طے بھی ہو جاتا ہے، رخصت ہو کے چلی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، بیٹیاں رحمت، جب لوگ پیغمبر کو ابتر کا طعنہ دے رہے تھے کہ محمد کی نسل چلنے والی نہیں ہے، اللہ نے محمد کے گھر میں ایک چاند سا ٹکڑا اتارا جسے فاطمہ کے نام سے جانا گیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک چاند سا ٹکڑا اتارا جسے فاطمہ کے نام سے جانا گیا۔ اب جب آہستہ آہستہ ایک منزل میں آئی، بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آنے لگے، جدھر سے دیکھیے ادھر سے رشتہ، جدھر سے دیکھیے ادھر سے رشتہ۔ اما میاں ان لوگوں نے بھی رشتہ بھیجا جنہوں نے پھوٹے آئینے میں اپنی صورت نہیں دیکھی۔ میرا رشتہ ہو جائے، میرا رشتہ ہو جائے، میرا رشتہ ہو جائے، روز نبی کی آ رہے ہیں میرا رشتہ ہو جائے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس بیٹی کا پاور ہی نہیں ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مجھے اس بیٹی کا پاور ہی نہیں ہے۔ یا نبی اللہ، دین آپ نے ہمیں بتایا، اسلام آپ نے ہمیں بتایا، شریعت کے احکامات آپ نے بتائے، قرآن مجید پڑھنے کا سلیقہ آپ نے بتایا، آپ نے ہم کو ہماری بیٹی کا پاور دیا ہے۔ مولانا نکاح پڑھتے تو اس کے اندر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، انکحت وکالتاً عنہا و نبیہا لموکلی ھذا علی المہر المعین المعلوم۔ یہ صیغہ نکاح میں جاری کر رہا ہوں، لڑکی کے باپ سے پوچھ کر ہم کو ہماری بیٹی کا پاور ہے اور آپ کو اپنی بیٹی کا پاور نہیں۔ ایک مرتبہ نبی نے ارشاد فرمایا، قمر عباس تمہیں معلوم ہونا چاہیے میری بیٹی مسلمانوں کی بیٹیوں جیسی تھوڑی نہ ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میری بیٹی مسلمانوں جیسی نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں جیسی ہوتی، اتنے بڑے بڑے رشتے آئے تھے، کسی کے ہاں بیاہ دیتا۔ میری بیٹی مسلمانوں جیسی نہیں ہے، میری بیٹی ہے معصومہ۔ معصومہ میں نہیں بناتا ہوں، معصومہ وہ بناتا ہے۔ انتخاب کرے گا تو وہ کرے گا، مجھے اختیار نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، عالم یہ ہے، رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے، پیغمبر مصلے کو بچھائے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں پروردگارا ان لوگوں نے بہت مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں میرے ہاں رشتہ، وہ کہتے ہیں میرے ہاں رشتہ، وہ کہتے ہیں میرے ہاں رشتہ۔ آواز قدرت ہے، کیا محمد تم ہمارا فرمان بھول گئے؟ ہم نے تم سے بہت پہلے کہا تھا کتاب پڑھیے، اس کے اندر حوالہ موجود ہے۔ ایک ہوتا ہے قرآن، قرآن کی آیتوں سے ہٹ کے جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کی 5ویں جلد پڑھیے، اس کے اندر یہ آپ کو لکھے ہوئے جملے مل جائیں گے۔ اللہ یہ کہتا ہے، توجہ کیجئے گا، اللہ یہ کہتا ہے اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے بندے کا احسان میرے اوپر ہوتا ہے، اور اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے میرا احسان بندے کے اوپر ہوتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ یہ ہے کہ احسان ادا کیا جائے۔ اے محمد کیوں گھبرا رہے ہو؟ ہم نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، تمہارا احسان ہمارے اوپر ہو گیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ یہ ہے کہ احسان ادا کیا جائے۔ اے محمد آج تک دنیا نے سمجھا ہی نہیں، لامکان ہوتے ہوئے میں نے مکان کیوں بنوایا ہے؟ آج تک دنیا نے سمجھا ہی نہیں، لامکان ہوتے ہوئے میں نے مکان کیوں بنوایا ہے۔ اے محمد اگر ایک لفظ ادھر سے ادھر ہو جائے تو میں کفرستان میں داخل ہو جاؤں۔ اے محمد کیا تم میرے گھر میں رشتہ کرو گے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ اے محمد کیا تم میرے گھر میں رشتہ کرو گے؟ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، پروردگارا تو نے کہا ہے، لیکن تو ہی نے تو یہ بھی کہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میری کوئی ماں نہیں، میرا کوئی باپ نہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ میرے یہاں رشتہ کرو گے، میں نے کہا ہے میرے گھر میں رشتہ کرو گے۔ اب بھی ابو طالب سمجھ میں نہیں آئے؟ ایک صلوات بھیجے محمد مل کے صلوات بآواز بلند بھیجے محمد۔ تھوڑا تھوڑا سا آگے ہو جائے، اشارہ ہو رہا ہے، تھوڑا تھوڑا سا آگے ہو جائے، تھوڑا سا سمٹ آئے تو بہتر رہے گا۔ مل کے صلوات بآواز بلند بھیجے محمد۔ مسئلہ یہ
میرے گھر میں رشتہ کرو گے؟ بڑے گھر کی بات ہے میاں، رشتہ لے کے جائے تو کون جائے؟ اب وہ بھی دور نہیں رہا کہ آپ کسی کو رکھے ہو تو کارڈ لے کے بھیج دیجئے، ٹھیک ہے؟ اب خود جائیے سب کے یہاں بتانے کے لیے، اب وہ دور نہیں رہا۔ کہا رشتہ لے کے جائے تو کون جائے؟ اب کتابوں میں یہ جملے نہ ڈھونڈیے گا، یہ عطائے آل محمد یا ہمارے بزرگوں کی دعائیں یا جو بھی سمجھ لیجیے۔ سورج نے کہا میں جاؤں، کہا چپ رہو، خوشی کے مقام پہ جلایا نہیں جاتا ہے۔ چاند نے کہا میں جاؤں، کیا کرو گے جا کے وہاں جس گلی کے اندر اشارے میں تقسیم ہو جاتے ہو؟ زہرا نے کہا میں جاؤں، کہا جاؤ، ایسے نہیں، پورا مدینہ سجایا جائے گا، جی پورا مدینہ سجایا جائے گا۔ اچھا ہوا اس زمانے بدعتی ملا نہیں پیدا ہوا تھا، پورا مدینہ سجایا جائے گا، ورنہ سجانے پہ فتویٰ دے دیتا۔ شب داری کی سجاوٹ ہضم نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی لیے ہضم ہو جاتی ہے۔ پورا مدینہ سجایا جائے گا۔ آج کا دور تھوڑی نہ تھا کہ نگر پالیکا کے بڑے بڑے ہائیڈروجن لگے ہو، یہ پیٹرول سے چراغ جلا کے رکھے ہوئے ہیں، سب سجا کے بیٹھے ہیں۔ کوئی داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہے کہ اب میرے یہاں آ جائے، شاید مقدر پلٹ جائے، اب میرے یہاں آ جائے۔ پروردگارہ اس زمانے میں اللہ مجھے پیدا کر دیتا اور مجھے بجائے مولانا کے ڈاکٹر بنا دیتا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے جیسے ستارہ آ رہا تھا، جدھر جدھر گیا، مثال کے طور پر ایک صاحب کا گھر مثلاً حسین آباد سائڈ میں ہے، کسی صاحب کا مکان ادھر کی سمجھ لیجیے مصعب گنج کی طرف ہے، مثال کے طور پر، بعد میرے اوپر الزام نہ لگائیے گا، ٹھیک ہے؟ کسی صاحب کا یہ حیدر کالونی کی طرف ہے، مثال کے طور پر، اور ایک گھر بنا ہوا ہے ادھر کی طرف۔ اب وہ چلا تو آپ کیا سمجھتے؟ یوں ہی آ گیا تھا، چلا میرے یہاں آ رہا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا، میرے یہاں آ رہا ہے۔ اگر اس وقت بلڈ پریشر ناپا جائے، اگر ناپا جاتا، کسی کا ہائی کسی کا لو، آ گیا بہت خوش ہو گئے، چلا گیا لو ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنڈیشن ایسی ہو رہی تھی، مجھے پتا دیتا تو میں ناپتا تو پتا چلتا کہ ان کے حالات کیا ہے۔ اب کچھ نہیں ملا، رات بھر جاگے، توجہ کیجئے گا، جب اپنے دل کے اندر آل محمد کی خوشبو محسوس کیا کیجئے تو زبان ہلایا کیجئے، ٹھیک ہے جی، طہارت کے اعلان کیا کیجئے۔ اس لیے کہ ہم تو جہاں بیٹھے ہیں بہت سے لوگوں دیتے ہیں، یہ آپ کی بات نہیں، بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ صاحب کچھ لوگوں سے پوری مجلس میں صلوات نہیں پڑھی جاتی، واہ اور تو چھوڑیے، ایک صلوات بھیجے محمد والا۔ جب میری عادت نہیں، میں ممبر کے اوپر کود کر آپ سے کہوں کہ صاحب ارے سبحان اللہ، سمجھے کہ نہیں سمجھے، کہاں بیٹھے، ہم فرش میں بیٹھے اور کہاں بیٹھے، مسئلہ یہ سب ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہمارا کام کچھ باتیں بیان کرنا، آپ تک پہنچ جائے نہیں، دعا میں یاد رکھیے گا، صلوات باواد بلد میں توجہ کیجیے گا۔ اب آیا صاحب، دھڑکن بڑھتی چلی جا رہی، میرے یہاں آ جائے، میرے یہاں آ جائے، میرے یہاں آ جائے۔ اترا وہیں جہاں اسے اترنا تھا، رات بھر جاگے ایک ستارے کے چکر میں، پوری رات جملوں کو بدل کے یوں کہہ دو، شب داری کی ایک ستارے کے چکر میں۔ جب ستارہ نہیں آیا تو فتویٰ آیا، شب داری مت کرو، بدعت ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ ہے عزیزان گرامی، بیٹیاں رحمت، زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا۔ اس دور حاضر میں اصغر چچا سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ اگر فضائل کے اندر تبلیغ کی باتیں پڑھی جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا شیعہ وہابی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑا مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا اس وقت۔ اگر فضائل میں تھوڑی سی تبلیغی پہلو ڈال دیا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ وہابی ہو گئے ہیں، اور اگر فضائل پڑھا جائے تو کہتے صاحب یہ اخباری ہو گئے ہیں۔ اب جائیں تو ہم کہاں جائیں، ٹھیک ہے، اخباری ہو گئے، جبکہ یہی نہیں معلوم کہ اخباری کسے کہا جاتا ہے، یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اخباری کسے کہا جاتا ہے۔ امام میاں اخباری کے لیے
कम से कम 600 हदीसें याद होनी चाहिए। अखबार का अलिफ नहीं आता है, अखबारी बने बैठे हुए, ठीक है, उससे भी मालूम नहीं, जानते कुछ नहीं, बस हम हैं। बहरहाल मैं इसके ऊपर तबसरा नहीं करता। एक होता है जाकिर, एक होता है आलिम, एक होता है मुज्तहिद। हर जाकिर नमाज नहीं पढ़ाता, हर जाकिर नमाज नहीं पढ़ाता। आलिम है, उससे कहिए इमामत करा दीजिए, इमामत करा देगा। नमाज मैयत पढ़ा दीजिए, पढ़ा देगा। लेकिन हर आदमी नमाज नहीं पढ़ाता। आप जाकिर की भी सुनिए, आलिम की भी सुनिए, लेकिन तकलीद आयतुल्लाह की कीजिए। सलावत भेजे मोहम्मद वाला, ठीक है। आप सुनिए सबकी, जाकिर की भी सुनिए, आलिम की भी सुनिए, उसके मसले को भी पूछिए, अपने मसले पूछिए, वो बताएंगे। लेकिन तकलीद के मसले में उससे रब्ता कीजिए जो आयात इज़ाम होते हैं। ये लोग जिनको सही से नहाना नहीं आता, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, गौर फरमाइएगा, जिनको सही से नहाना नहीं आता वो सिस्तानी साहब के ऊपर तबसरे करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहेंगे, वो सिस्तानी साहब के ऊपर तबसरे, खामनाई साहब के ऊपर तबसरे। अमा मियाँ तुम्हें 2 रकत नमाज तो ढंग से आती नहीं है, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, है नमाज 2 रकत तुम्हें पढ़नी आती नहीं है, तबसरे करते हो आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के ऊपर, आयतुल्लाह खामनाई के ऊपर। इसी शहर के अंदर बहुत माजरत के साथ, बड़े अफसोस के साथ, हम उन्हें जानते भी नहीं हैं सही से। हमने अपने इन कानों से सुना, इसी शहर के अंदर इन आयात इज़ाम को बुरा भला कहा जाता है। शुक्र मनाइए कि इमाम के बाद ऐसे अफराद मिल गए जिन्होंने हमें दीन बता दिया। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, हमें दीन बता दिया, शरीयत बता दी, इस्लाम बता दिया। समझते क्या हो मुज्तहिदीन को, आता जाता कुछ नहीं, अंगुली उठा रहे इज्तिहाद के ऊपर। सलावत भेजे मोहम्मद। 4 मजलिसे आयतुल्लाह, 4 मजलिसे ताहिर जरवई साहब मरहूम की, 4 मजलिसें उनकी, 6 मजलिसें पाकिस्तान की रट ली। पुराना मिंबर हो तो तोड़ के किनारे कर दें, ठीक है। तबसरे कर रहे हैं, तुम्हें एक आयत का तर्जुमा नहीं आता, हदीस दे दी जाए तो हदीस का तर्जुमा नहीं कर सकते, आयत की तशरीह नहीं कर सकते, हदीस तुम्हें अरबी में पढ़नी नहीं आती है, आयत तुम्हें सही से पढ़नी नहीं आती है। तबसरे करते हो मुज्तहिदीन के ऊपर जिनकी पूरी जिंदगियां दीन के लिए गुजर जाती है। तुमने समझा क्या है, हकीकत से आगाह भी हो, बस तबसरे करते हो। कह रहे साहब उन्होंने फतवा दिया, ये दुरुस्त नहीं है, ये फतवा हमारे यहाँ दूसरा फतवा होता है, उन लोगों की तरह नहीं है कि नमक तेज़ हो गया बस कह दिया जाओ जाओ जाओ, सलावत भेजे मोहम्मद वाले, ये नहीं है जी। और इसीलिए आज तक ये मसला फंसा हुआ है, जाओ जाओ जाओ, ये सब नहीं है। हमारे यहाँ निकाह करना आसान है, तलाक देना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। इसलिए कि हमारी फ़िक़ह जाफ़री है, अरे गैरे तो खैरे की बनी हुई नहीं है। हमारे पास जो आया एक सिलसिला इमामत से आया जो मुज्तहिदीन से हम तक पहुँचा, एक जुमले मुतरज़ा था, सलावत बावादे बुलंद। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि बेटिया रहमत, ज़माने ने रे के ऊपर नुक्ता दे के ज़हमत बनाया। बहुत माजरत के साथ आज हम अपनी बिरादरी से मुखातब हैं, दूसरों से नहीं। हम शिया इस्ना अशरिया से मुखातब होकर गुफ्तगू कर रहे हैं। इस दौरे हाजिर में हमारा और आपका मिजाज बन चुका है कि हम भी ऐसे ही घराना देखते हैं जहाँ के ऊपर से हमें ज़्यादा जहेज मिल जाए, जहाँ से ज़्यादा हमको पैसे मिल जाए, जहाँ से ज़्यादा हमको प्रॉपर्टी मिल जाए। दावा हम करते हैं अली से मोहब्बत करते हैं, दावा हम करते हैं फातिमा से मोहब्बत करते हैं। निगाहें रहती है बड़े घर में रिश्ता करो। जितने निकम्मे होते हैं ऐसे ही घर ढूंढते हैं, जिनको कुछ नहीं करना होता है वो ऐसे ही घर ढूंढते हैं। याद रखिएगा, अच्छे जवान की पहचान ये है कि अपनी ख्वाहिशात को अपने बाजुओं के जरिए से कमा के पूरा करे। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, अच्छे जवान की पहचान ये है अपनी ख्वाहिशात को अपने बाजुओं के जरिए से कमा के पूरा करो। तुमने मुतालिबा किया, बेचारा चाहे जहाँ से दे वो देगा, चाहे लोन पैसा ले, कर्जा ले, गाड़ी की डिमांड किया दे दिया, ये भी दे दिया वो भी दे दिया। ऐसे लोगों को मैं इंसान नहीं समझता, ऐसे लोगों को मैं फ़कीर समझता हूँ। अमा मांगना ही है तो दरे आले मोहम्मद से मांग लो, बहुत मिल जाएगा।
ایک صلوات بھیجے محمد وال محمد کے اوپر. مطالبہ ہوتا ہے یہ دے دیجئے وہ دے دیجئے یہ دے دیجئے وہ دے دیجئے یہ دے دیجئے وہ دے دیجئے. اس کے بعد ہم بی بی سے بڑی محبت کرتے ہیں سبحان اللہ, ہم مولا علی سے بڑی محبت کرتے ہیں سبحان اللہ. مہر ادا کرنی ہوتی ہے جیسے ملک الموت آ گئے. ٹھیک ہے, جب مہر کا پیسہ پوچھا جاتا ہے مولانا پوچھتے ہیں مہر صاحب کتنی؟ ارے ٹھیک ہے لکھی دے دیجیے, 1 لاکھ لکھ دیجیے, دینا کچھ نہیں, پھوٹی کوڑی. جو واجب الادا ہے وہ دے نہیں رہے ہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, خاص کر ینگ پارٹی سنیے گا, جو واجب الادا ہے وہ دے نہیں رہے ہیں. دال بڑی دیر دے نہیں جانتے, لام بڑی دیر لے بہت جانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مل جائے کہیں سے مل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آل محمد نے ہمیں نہیں بتایا ہے. مولا علی علیہ السلام غور سے دیوار کی طرف دیکھے تو دیوار سونے کی ہو جائے. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ انہوں نے مزدوری کیوں کی ہے؟ یہ مزدوری نہیں کی ہے, ہمیں اور آپ کو جینے کا سلیقہ بتایا ہے. روزی حاصل کرنے میں شرمایا مت کرو, دوسرے کے جیب پہ نظر مت ڈالو, محنت تم کرو, اس سے زیادہ میں تمہیں دوں گا. اما جب یقینی نہیں ہے تو ملے گا کیا؟ ایک صلوات بھیجے محمد وال صلائیے. بہرحال عزیزان گرامی, بیٹیاں رحمت, دامن وقت کے اندر بات تمام ہو جائے گی. بیٹیاں رحمت, زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا. ہر آدمی کے 3 دور ہوتے ہیں, بیٹی, عورت, پھر ماں. اسی طریقے سے مرد کے لیے بیٹا, پھر شوہر, پھر باپ. یہ 3 دور ہر آدمی کے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے نہج البلاغہ کو غور سے پڑھا؟ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے. نیٹ دیکھنے کی 2:30 بجے تک فرصت ہے رات میں, لیکن نہج البلاغہ پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. اور مولا علی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جب اپنے تمام کام سے تھک جاؤ, تمام چیزوں سے تھک جاؤ, اب سوچو کہ میں استراحت کرنے جا رہا ہوں. باوضو ہو کے ہماری کتاب پڑھو, ہم تمہیں بتائیں گے کہ جینے کا سلیقہ کیا ہے, زندگی جینے کا سلیقہ کیا ہے. زندگی میں ایک مرتبہ پوری نہج البلاغہ ترجمے کے ساتھ پڑھیے, پھر سمجھ میں آئے گا کہ حقوق کیا ہوتے ہیں, انسانیت کیا ہوتی ہے, بشریت کیا ہوتی ہے, بھائی کا رتبہ کیا ہے, بہن کا رتبہ کیا ہے, باپ کے حقوق کیا ہے, ماں کے مرتبے کیا ہیں. یہ سب مولا علی نے اسی کے اندر بتائے ہیں. روک رہا ہوں, اسی کے اندر ایک باب ہے جس باب کا نام ہے باب مختار, بالکل آخر میں ہے. اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں, صلوات پڑھے محمد والے. ارشاد فرماتے ہیں المرأۃ اقرب, عورت جنابے والا بچھو ہے. مولا علی کا قول ہے, معاذ اللہ غلط نہیں ہو سکتا. ٹھیک, عورت کیا ہے؟ بچھو ہے, اسی کے اندر ملے گا. اسی لیے باب مختار کہہ دیا, ڈھونڈنے میں آپ کو آسانی ہوگی. اب انگلش میں بھی ملتا ہے, اس کو بھی پڑھ لیجئے. بالکل آخر میں باب مختار, اس میں لکھا ہے کہ المرأۃ اقرب, عورت کیا ہے؟ بچھو ہے. دوسری منزل کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں عورت مثل سانپ ہے, جس کی چمک بہت خوبصورت ہے لیکن اندر زہر بھرا ہوا ہے. ابھی بہت دنوں تک پڑھتے رہے, سوچتے رہے یہ معاملہ کیا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اقرب ہے, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سانپ ہے, تو جناب ختیجہ کو کہاں لے کے جائیے گا, جناب سیدہ کو کہاں لے کے جائیے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بھائی؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہاں لے کے جائیے گا, جناب ختیجہ کو کہاں لے کے جائیے گا؟ ارشاد ہو رہا ہے کہ عورت جو ہے مثل بچھو ہے. دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں مثل سانپ ہے کہ جس کی چمک بہت خوبصورت ہے لیکن اندر زہر بھرا ہوا ہے. معاملہ یہ ہے کہ پڑھنے والا پڑھ دیتا ہے لیکن سمجھتا نہیں کہ مولا علی نے کب کہا تھا. مولا علی نے یہ جملے اس وقت استعمال کیے تھے جب جنگ جمل میں کوئی عورت آئی تھی. صلوات بھیجے محمد وال. اب ارشاد فرمایا کہ عورت مثل بچھو ہے. ہم راز کو سمجھتے نہیں. ارے صاحب ملا بہت جلدی تبلیغی باتیں کرنے, ہم ادھوری بات نہ کرو, پوری بات کرو. پڑھ کے ممبر کے اوپر آیا کرو, دائیں بائیں سے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. صلوات بآواز بلند توجہ کیجیے گا. بس اب آخر میں داخل ہو رہا ہے تو کرم شاہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہی میں نے آپ کو روکا تھا,
علی جو تھے وہ رسول اللہ کے بیٹے تھے. ہر آدمی کے 3 والدین، توجہ کیجئے گا، ہر آدمی کے 3 والدین. ایک اس کے اپنے اماں ابا، دوسرے وہ باپ جو ایک گھر پڑھا دے، ایک فن سکھا دے، تیسرا وہ باپ جس کی بیٹی بھی آ کے آدمی گھر میں لے آتا ہے. اپنے ابا کو تو پوچھتے ہی نہیں آگا صاحب، سسر تو بہت دور کی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ باپ کے برابر ہوتا ہے. تو کہتے علی جو تھے وہ رسول اللہ کے داماد تھے. توجہ کیجئے گا، علی جو تھے وہ رسول اللہ کے داماد تھے. بریکٹ میں کرم شاہ نے بہت پیارا جملہ لکھا، توجہ کیجئے گا، بریکٹ میں بہت پیارا جملہ لکھا، علی جو تھے وہ رسول اللہ کے داماد تھے. بریکٹ میں کیا لکھا؟ ہر شریف داماد. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، ہر شریف داماد. جن تک پہنچ گیا میری طرف سے سبحان اللہ، جن تک نہیں پہنچا سوچئے گا میں نے کیا کہا. بریکٹ میں بہت پیارا جملہ لکھا، ہر شریف داماد اپنے سسر کا بیٹا ہوا کرتا ہے. ہر شریف داماد، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہر شریف داماد اپنے سسر کا بیٹا ہوا کرتا ہے. ہم نے کہا کرم شاہ تم نے لکھ کے بہت بڑا احسان کر دیا. تم نے یہ لکھا کہ ہر شریف داماد اپنے سسر کا بیٹا ہوا کرتا ہے. اس کا مطلب کہ محمد کے اور داماد تھے لیکن شرافت کے دائرے میں. جتنے خاندان بلند اتنی بلند تر صلوات عزیزان گرامی، مختصر سی زندگی گزاری ہے جن کے عنوان سے مجالس ہو رہی ہیں. 18 سال کی عمر مبارک کھل رہی ہے. کچھ جملے سن لیجئے، ہیں تو مصائب کے لیکن آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. رسول کی شہادت کے بعد مولا کائنات ایک ناکے کے اوپر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو بٹھا کر ایک ایک دروازے کے اوپر گئے ہیں. دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا ہے. جب دروازہ کھول کے نکلا پوچھا یہ بتاؤ غدیر میں تم تھے یا نہیں تھے؟ غدیر میں تم تھے یا نہیں تھے؟ کہا ہم تھے. کہا جب تھے تو میرے بابا نے کیا کہا تھا؟ آپ کے بابا نے بی بی ارشاد فرمایا تھا میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا. ایک دو دروازے کے اوپر فاطمہ زہرا نہیں گئی ہیں میرے عزیزوں، نہ جانے کتنے دروازوں کے اوپر کنڈی کھٹکھٹا کے کہا جو لوگ موجود تھے کہ تم غدیر میں تھے یا غدیر میں نہیں تھے. سب نے یہی جواب دیا کہ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے لیکن تھے. میرے عزیزوں، پڑھ دینا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے. جس شب شہادت میں آپ تشریف فرمائے نا، اللہ اکبر، جس عمر میں انسان جوانی کی منزل کو طے کرتا ہے اس عمر میں رسول کی اکلوتی بیٹی عصا کے سہارے چلتی ہے. جناب سیدہ کے بال بالکل سفید ہو گئے تھے، کسی اور نے نہیں کیا تھا. افسوس تو اسی بات کا ہے انہی لوگوں نے کیا جو لا الہ الا اللہ بھی کہتے تھے، محمد رسول اللہ بھی کہتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے. حد یہ ہے کہ جناب سیدہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی. لوگوں کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا یا علی فاطمہ سے کہیے دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. آپ محسوس کیجئے کہ جب مولا کائنات نے آ کے یہ کہا ہوگا تو بی بی کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی. ابھی میرے بابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، یہ لوگ میرے رونے کے اوپر پابندی لگاتے ہیں. اللہ ہو، بڑی اطمینان کے ساتھ شب شہادت ہے، مصائب سنیے گا. آل محمد بہت مظلوم ہیں، بہت مظلوم ہیں. اور میں یہ روایت آپ کو دکھا سکتا ہوں. امام ارشاد فرماتے ہیں ہماری جدہ کی مصیبت سننے کے بعد اگر تمہاری آنکھوں میں نمی نہ آئے تنہائی میں دعا کیا کرو، پروردگارہ یہ آنسو سلب کیوں ہو گئے، یہ آنسو کیوں سلب ہو گئے؟ اس لیے کہ بڑی مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں. اللہ اکبر،
عزیزان گرامی، مولائے کائنات نے بیت الحزن بنایا تھا، اس کے اندر جا کے بی بی صبح جاتی تھی اور مغرب سے پہلے واپس مولائے کائنات لے کے آتے تھے۔ ایک روز علی نے دیکھا حسب دستور ظہر کا وقت ہے، فاطمہ بچوں کو لے کے چلی آ رہی۔ علی نے سوال کیا، بی بی کیا بات ہے، آج آپ پہلے چلی آئی؟ عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا، یا علی میں کیا بتاؤں، میں جہاں بیٹھ کے روتی تھی وہاں کے اوپر ایک درخت لگا تھا جس کا سایہ ہمارے اوپر پڑتا تھا، ملعونوں نے وہ درخت بھی کاٹ ڈالا، وہ درخت بھی لوگوں نے کاٹ ڈالا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے گئے، 39 دن گزر گئے۔ جب 40واں دن آیا، مولائے کائنات سے سوال کرتی، بی بی یہ بتائیے یا علی، میرے بابا کی قبر کے اوپر کوئی فاتحہ پڑھنے آیا یا نہیں آیا؟ میرے بابا کی قبر کے اوپر کوئی فاتحہ پڑھنے آیا یا نہیں آیا؟ ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ آپ فاتحہ کی بات کرتی ہیں، میں مدینے میں نکلتا ہوں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ مولائے کائنات نے سینے خانہ کے اندر ایک چادر کو بچھایا، بچھانے کے بعد آواز دی، حسنین کی ماں تشریف لے آئیے۔ بی بی آ گئی، کہا بیٹھ جائیے، جناب سیدہ بیٹھ گئی۔ عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا، اے حسنین کی ماں یہ بتائیے آپ مجھ سے کچھ ناراض تو نہیں ہے؟ آپ مجھ سے کچھ ناراض تو نہیں ہے؟ جیسے یہ جملے سننے تھے فاطمہ کھڑی ہو گئی۔ اے ابو الحسن آپ نے کیسے محسوس کیا کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ کہا جب میں پہلے گھر میں داخل ہوتا تھا آپ ہاتھ اٹھا کے سلام کیا کرتی تھی، لیکن جب سے آپ کے بابا اس دنیا سے گئے ہیں میں گھر میں آتا ہوں سلام تو ہوتا ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھتا۔ رو کے جواب دیا، اے ابو الحسن میرے ہاتھ میں زخم لگا ہوا ہے، میرے ہاتھ میں زخم لگا ہوا ہے، اس لیے میرا ہاتھ نہیں اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، رونے میں شرمایا مت کیجیے، آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک روز بچوں کے گھر جاؤ، سب کچھ میں نے چھوڑ دیا، بس ایک روایت پڑھوں گا مجلس تمام میرے عزیز، جاؤ نانا کی قبر کے اوپر میرے صحت کے لیے دعا کرو، تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا فاطمہ زندہ ہے، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا فاطمہ دنیا سے چلی گئی۔ لیکن جب میرے بچے میرے گھر میں آئے تو مرنے کی ہرگز اطلاع نہ دینا، سب سے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، لپٹے ہوئے قبر پہ دعا کرے، اتنے میں آواز آئی، اے میرے نواسو واپس چلے جاؤ، جس کے لیے دعا کر رہے ہو دنیا کے اندر نہیں ہے۔ آئے گھر کے اندر امامے کو رکھا، جلدی بتاؤ میری ماں کہاں ہے؟ تمہاری ماں حجرے کے اندر آرام کر رہی ہے، کھانا کھا لو۔ کہا تمہیں معلوم نہیں جس چیز کو تم چھپا رہے ہو میرے نانا نے مجھے پہلے بتا دیا۔ بچے حجرے کے اندر داخل ہوئے، حسن نے کہا اماں آپ کا حسن آیا ہوا ہے، اے اماں آپ کا حسن آیا ہوا ہے، اماں آپ کا حسن آپ کو بلا رہا ہے، اے اماں بولتی کیوں نہیں ہے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد پائنتی کی طرف کھڑے ہوئے، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اماں آپ کا حسین بلا رہا ہے، اے اماں کربلا کا بھوکا پیاسا حسین آپ کو بلا رہا ہے، اے اماں آپ جواب کیوں نہیں دیتی؟ اللہ جو پڑھا ہے وہ سنا رہا ہوں، جو ان نگاہوں نے پڑھا ہے وہ سنا رہا ہوں، روایت کے جملے۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ فلاں چاہنے والا، فلاں دوست، فلاں رشتہ دار دنیا سے چلا گیا، امام ارشاد فرماتے اس کے یہاں پرسے میں ضرور جایا کرو، اس کے یہاں پرسے میں ضرور جایا کرو، اس لیے کہ اسے تقویت قلب ہوتی ہے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرے عزیز ہے۔ جملہ عرض کروں، جناب سیدہ کی شہادت کے بعد سوائے بنی ہاشم کے اور چند چاہنے والوں کے علی کو کوئی پرسہ دینے کے لیے سوائے
चाहने वालों के और सिवाय बनी हाशिम के कोई अली को पुरसा देने के लिए भी नहीं आया। मदीना था मदीना, इतना भी शोर नहीं था। कम से कम इतना तो सोच देते कि रसूल की बेटी गई है, चलो अली को पुरसा दिया है। कोई पुरसा देने के लिए नहीं आया। जुमलों का कमर अब्बास ज़ामिन जुमलों का आलम यह है, मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, घर के अंदर लफ्ज़ सलमा नाम की बहुत सी ख़वातीन आपको तारीख में मिल जाएगी। कनीज़ को बुलाया, सलमा, सब आए लेकिन अभी तक मेरा सलमान नहीं आया। और आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई पुरसा देने के लिए जाता है किसी के यहाँ, जब कोई करीबी आता है तो आदमी गले के अंदर बाहें डाल के रोता है। जो नहीं जानता वो पूछता है ये कौन है, फला अजीज है, फला दोस्त है, फला चाहने वाले। जुमला अर्ज करूं, सलमा कहती मैं नंगे पैर दौड़ती हुई सलमान के दरवाजे के ऊपर गई। जाने के बाद मैंने दखुल बाप किया। सलमान ने दरवाजे को खोला, मेरे चेहरे के ऊपर न हशासियत न बदशासियत। सलमान ने पूछा, सलमा क्या बात है? कहा तुम्हें मालूम नहीं फातिमा दुनिया से चली गई। ए सलमान, फातिमा दुनिया से चली गई। ए सलमान, लोगों ने फातिमा को कत्ल कर दिया। जैसे ये जुमले सुनने थे, सलमान नंगे पैर दौड़ते हुए अली के दरवाजे की तरफ पहुंचे। जैसे मौला अली ने सलमान को देखा, गले के अंदर बाहें डाल दी। ए सलमान, जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाह। ए सलमान, जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? मौला, मुझे नहीं मालूम क्यों बुलाया है। ए सलमान, इस दवाजी जिंदगी के बाद जब फातिमा पहली मर्तबा मेरे घर के ऊपर आ रही थी, नाकाए मेहार पकड़ के सलमान तुम चल रहे थे, फातिमा के फजाइल सलमान तुम बयान कर रहे थे। ए सलमान, लोगों ने फातिमा को कत्ल कर दिया। रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है। अली ने जनाजे को उठाया, सलमान ने छोड़ दिया। अली ने जनाजे को उठाया, उठाने के बाद बकी की तरफ चले। जब बकी में पहुंचे हैं, एक पत्थर को हटाया, दो हाथ नमूदार हुए, या अली लाओ मेरी अमानत को मुझे दे दो, या अली लाओ मेरी अमानत को मुझे दे दो, या अली लाओ मेरी अमानत को मुझे दे दो। मौलाए कायनात ने जैसे ये जुमले सुले पेश कर दिया, अली दफन करके चले हैं। मौलाए कायनात जनाब सैयदा को दफन करके चले हैं। आयतुल्लाह नासिर मकारिम के शिराजी के जुमले जो अय्याम अज़ाए फातिमिया में पढ़ा करते थे, इरशाद फरमाते हैं कि फातिमा को अली ने दफन किया। दफन करने के बाद अली चंद कदम चले थे, बेसाख्ता अली को फातिमा याद आ गई। चंद कदम अली चले थे, बेसाख्ता अली को फातिमा याद आ गई। एक मर्तबा अली ने कमर के ऊपर हाथ रखा, कब्र मुतहर की तरफ देखा, जुमला इरशाद फरमाया, फातिमा फातिमा, तुम्हारे जाने के बाद अब अली का कोई सहारा नहीं। ए फातिमा, तुम्हारे जाने के बाद अब अली का कोई सहारा नहीं रहा। ए फातिमा, अली अकेला हो गया है, अली की कमर टूट गई है। बस मजलिस तमाम है मेरे अजीज, पूरी रवायत नहीं, बस पूरी रवायत नहीं, मजलिस तमाम। सांस ले लीजिए, हम बशर हैं। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के बाद सानिए ज़हरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बिल्कुल खामोश है, एक लफ्ज़ नहीं बोलती, बिल्कुल खामोश है, एक लफ्ज़ नहीं बोलती है। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते चले गए। जब 23 दिन गुजर गए, 24वां दिन आया। माँ की कनीज़ फिज़ा देखा, ए माँ की कनीज़ फिज़ा, आज जब मेरे बाबा मेरे घर में आए तो मेरे बाबा से कह देना ज़ैनब को माँ बहुत याद आ रही। फिज़ा, आज जब मेरे बाबा मेरे घर में आए तो मेरे बाबा से कह देना ज़ैनब को माँ बहुत याद आ रही। ज़ैनब अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत करना चाहती है।
1 मिनट या 1.5 मिनट मजलिस तमाम मेरे अजीजों, रोते हुए आंसू निकल आए, दुआएं ज़रूर किया कीजिए, दुआएं मुस्तजाब होती है, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। इसलिए कि जब फर्श अदा बिछती है, कोई आए या ना आए, शाम से एक बीबी उठती है, आती है बकी के अंदर टूटी हुई कब्र के पास, ए अम्मा जान चलिए फला जगह फर्श अदा बिछ गई, भैया के मातमदार जमा हो गए। अल्लाह फिदा है फिदा। आज जब मेरे बाबा मेरे घर में आए तो बाबा से कह देना, ज़ैनब को माँ बहुत याद आ रही है। ज़ैनब अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत करना चाहती है। दिन ढल गया, मौलाए मुत्तकियान बैतुश्शरफ के अंदर तशरीफ़ लिया। जैसे फिदा ने आने की आहट महसूस की, दौड़ी हुई गई, सलाम किया। मेरे मौला ने जवाब सलाम दिया, हाथों को जोड़ा, सरकार आज आपकी बेटी ने कलाम किया है। अल्लाह, जो बेटी अपने बाबा के सामने चलने से शर्माती हो, यकबारगी खामोश हो जाए फिर बोल उठे, तो बाप के दिल में कितनी हसरत होगी। फिदा जल्दी बताओ मेरी बेटी ने क्या कहा, ए फिदा जल्दी बताओ मेरी बेटी ने क्या कहा। कि आपकी बेटी ने कहा है मुझे माँ बहुत याद आ रही है। ज़ैनब अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत करना चाहती है। बस मजलिस तमाम मेरे अज़ीज़ों, मौलाए कायनात ने अपनी पेशानी को झुकाया, झुकाने के बाद सर को बुलंद किया। ए फिदा जाके मेरी बेटी से कह दो बाबा ज़रूर लेके चलेगा, लेकिन अभी नहीं, सूरज गुरूब हो जाने दो, दिन ढल जाने दो, इसलिए कि मुझे ये गवारा नहीं है मेरी बेटी दिन के उजाले में बाहर निकले। अल्लाह अल्लाह फरियाद क़यामत क्यों नहीं आ गई। या अली आपकी हयात तैयबा है, आपको ये गवारा नहीं है मेरी बेटी दिन के उजाले में बाहर निकले। अरे एक वो ज़माना आएगा, यही शाम व कूफा का बाजार होगा, मुनादी निदा दे रहा होगा, ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगारा मोहम्मद वाले सदक़े में हमारे मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा, शरकाए मजलिस की दिली मकासद को पूरा फरमा, हमें जो बीमार उनको शिफाए कामिल अता फरमा, जो बेरोज़गार उनको रोज़ी अता फरमा, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हैदर करार के चाहने वाले उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू हर चीज़ महफूज फरमा। परवरदिगारा हम इंसान हैं, हमसे ख़ताएँ हो जाती है, तू गफ़ूर रहीम है, हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता।